رمضان اور قرآن دونوں کا رشتہ بہت ہی گہرا ہے، جیسے جسم اور روح دونوں کا رشتہ بہت گہرا ہے، پھول اور خوشبو دونوں کا رشتہ بہت گہرا ہے، جیسے سورج اور اس کی کرنیں دونوں کا رشتہ بہت گہرا ہے، جیسے دریا اور اس کی موجیں دونوں کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ جوڑیں، قرآن کی تلاوت وہ زیادہ سے زیادہ ہو، قرآن کا ترجمہ تفسیر وہ زیادہ سے زیادہ ہو، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، تینوں چیزوں پر ہمارا زور ہو۔ اور اصل تو معراج ہے ہی اسی بات میں کہ مسلمان اس کتاب مقدس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، اور جب تک ہم نے اس کتاب مقدس کو سینے سے لگا کے رکھا ہم نے زمانے پر راج کیا، اور جب ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق توڑ لیا تو آج زمانے کی ٹھوکروں میں در بدر جو ہے نا ہم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، یہ مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے، باعث رحمت سراپا رحمت قرآن۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت اسید بن حضیر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ میں گھوڑا بندھا ہوا ہے اور قریب ہی بچہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید بن حضیر نے ایسے حیرت سے دیکھا کہ آج اس کو یہ کیا ہو گیا، پرسکون جانور آرام سے کھڑا رہتا ہے لیکن آج اسے کیا ہو گیا، جیسے کسی چیز سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے جب یوں گردن گھما کے دیکھا تو قرآن کی تلاوت رک گئی، اور جو گھوڑا اچھل رہا تھا، ڈر رہا تھا، وہ گھوڑے نے بھی اچھلنا بند کر دیا۔ حضرت اسید بن حضیر نے اتفاق سمجھا اور دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا جیسے کسی چیز سے ڈر رہا۔ حضرت اسید بن حضیر نے یوں گردن گھما کے پھر دیکھا تو گھوڑا پھر رک گیا، قرآن کی تلاوت رک گئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید بن حضیر نے دیکھا کہ پاس ہی میرا بچہ سویا ہوا ہے، ایسا نہ ہو گھوڑے کے اچھلنے سے وہ کچلا جائے۔ اور حضرت اسید بن حضیر نے اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی گھوڑے کے اندر خاص طور پر نوٹ کی کہ جب وہ اچھل رہا تھا اس کا جو رخ ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے یوں گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھی تو نور کا ایک بادل تھا جو آ رہا تھا زمین کی طرف، اور حضرت اسید بن حضیر نے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کو روکا، گھوڑا بھی رک گیا اور وہ بادل جو تھا جہاں تھا وہیں پہ رک گیا۔ حضرت اسید بن حضیر بہت حیران ہوئے۔ خیر رات گزری اور صبح سویرے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ رات میں اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ سارا کا سارا واقعہ پیش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا وہ جو بادل میں نے دیکھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بادل دراصل آسمان کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے زمین پر اتر رہے تھے، اور اگر تم قرآن کی تلاوت روکتے نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو وہ آسمانوں سے فرشتے زمین پر اترتے اور مدینے والے ان کو دیکھتے، مدینے والے ان کو دیکھتے، وہ مدینے والوں کو نظر آتے۔ تم نے قرآن کی تلاوت کو روک دیا اور وہ آسمان کے فرشتے وہیں پر رک گئے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو سراپا رحمت ہے، سراپا نجات ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو کم از کم یہ ترتیب بنائیں کہ روزانہ کم از کم 1-2 سپارے ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، اور نہیں تو چلو پورے رمضان کے مہینے کے اندر کم از کم ہمارا ایک قرآن تو ختم ہو، اس طرح سے ہم ترتیب بنائیں۔ ایک سپارہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، قرآن کریم کے ساتھ جیسے ہمارا تعلق بنے گا دلوں کے اندر نور آئے گا، قرآن کے ساتھ جیسے ہمارا تعلق بنے گا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھے گا، اللہ کی نظر میں ہماری محبت بڑھے گی۔ قرآن سے جیسے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ رفتیں اور عزتیں عنایت فرمائیں گے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کو اپنا خاص طور پہ شغف بنائیں، مشغلہ بنائیں۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔